أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 79. فویل للذین، بس خرابی ہے ان کو، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لے اس پر تھوڑا سا مال. فویل، بس خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے. پشتوں میں ترجمہ ہے، فویل پس خرابی دا، افسوس تے، للذین ہا خلق دا پارا، یکتبونا چی لکھی، الکتابا کتاب، بایدیہم پخپل اللہ سنو، ثم بیا یقولون وائی، ھذا چدا، من عند اللہ دا اللہ طرف نہ دے، لیشترو دی دا پارا چی واخلی، بھی پاغی سرا، ثمنا قلیلا لک قیمت. فویل پس خرابی دا، لہم دی دا پارا، مما کتبت وسبب دہا چی لکلی دی، ایدیہم دا دوی لا سنو، ویل و خرابی دا، لہم دی دا پارا، مما یکسبون وسبب دہائی، یکسبون چی ہاوی اگٹل. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یا سے یہودیوں کی قلمی فنکار گروہ کا تذکرہ ہے. یہ وہ جماعت تھی جو یہودیت کے لیے صحافت کے میدان میں کام کر رہی تھی. یہ لوگ اپنی خود ساختہ باتوں کو وحی الہی سے موسوم کرتے، رات بیٹھ کر تحریر تیار کرتے اور صبح لوگوں میں یہ مشہور کرتے کہ یہ تورات کا حصہ ہے اور اللہ نے نازل کیا ہے. یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے. ان کو جھوٹ بولنے اور عوام کو دھوکہ دینے کا معاوضہ بھی ملتا، اس لیے ان کی تمام تر محنت دنیا کے لیے تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ساختہ باتوں کی نسبت کرنا بڑی جرت تھی، اس لیے قرآن نے ایسی محنت اور آمدنی پر لعنت بھیجی جس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار برحمتک یا ارحم الراحمین.